السلام علیکم۔ آج پیر ہے اکتوبر کی 18 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ افغانستان چیمبر آف ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ تورخم بارڈر کراسنگ پوائنٹ اتوار کو افغانستان اور پاکستان کے درمیان تجارت کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے، لیکن چمن اسپن بولدک بارڈر کراسنگ پوائنٹ گزشتہ 2 ہفتوں سے اب بھی بند ہے۔ طالبان نے 2 ہفتے قبل چمن اسپن بولدک بارڈر کراسنگ پوائنٹ کو بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان نے تورخم بارڈر کراسنگ پوائنٹ کو بھی بند کر دیا، جس کی وجہ سے کسانوں اور تازہ پھلوں کے تاجروں کو بھاری نقصان ہوا۔ دریں اثنا کابل میں پاکستانی سفارت خانے نے کہا ہے کہ پاکستانی یونیورسٹیوں میں وظائف حاصل کرنے والے متعدد افغان طلباء کو اتوار کو تورخم کے راستے پاکستان میں داخل ہونے کی سہولت فراہم کی گئی۔ افغانستان کی صورتحال سے متعلق بات چیت کے لیے ماسکو کانفرنس 19 اکتوبر کو روس میں ہو رہی ہے، جس میں پاکستان کے نمائندے برائے افغانستان صادق خان شرکت کر رہے ہیں۔ اس اجلاس کے بعد بھارت کی طرف سے نئی دلی میں ہونے والی قومی سلامتی کے مشیروں کی افغان کانفرنس میں پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر کو مدعو کیا گیا ہے، لیکن اب تک ان کی شمولیت کے حوالے سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان نے جمعے کے روز کہا ہے کہ انہیں آئندہ ہفتے ماسکو میں طالبان کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں کسی اہم پیش رفت کی امید نہیں ہے، کیونکہ ان کے بقول یہ ایک طویل عمل ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے بتایا ہے کہ روس کے عہدیدار ضمیر کابلوف نے کہا ہے کہ طالبان نے اگلے بدھ سے شروع ہونے والی اس بات چیت میں شرکت کی تصدیق کی ہے، تاہم ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ وفد میں کون سے ارکان شامل ہوں گے۔ کابلوف نے مزید کہا کہ اجلاس سے ایک روز قبل روس، امریکہ، چین اور پاکستان کے عہدیدار ماسکو میں علیحدہ سے ایک ملاقات کریں گے تاکہ افغانستان میں بدلتی ہوئی صورتحال کے بارے میں کوئی متحدہ لائحہ عمل اختیار کیا جائے۔ کابل میں روس کے سفارت خانے نے ٹوئیٹر پر ایک مختصر بیان میں کہا ہے کہ سابق افغان صدر حامد کرزئی اور سابق چیئرمین ہائی کونسل برائے امن عبداللہ ماسکو اجلاس کے لیے مدعو کیے جانے والوں کی فہرست میں شامل نہیں ہیں۔ ابتدا میں مقامی ذرائع ابلاغ نے عبداللہ کے قریبی ذرائع کے حوالے سے بتایا تھا کہ دونوں رہنماؤں کو 20 اکتوبر کو ہونے والے ماسکو اجلاس میں مدعو کیا گیا تھا۔ روس کے افغانستان کے لیے صدارتی ایلچی ضمیر کابلوف نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ جلد ہی ماسکو میں ایک اجلاس منعقد کیا جائے گا جس میں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی موجودہ حکومت کو عالمی سطح پر قبولیت سے قبل پہلے ملک کی قانونی حیثیت درکار ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان افغان عوام کی نمائندگی کی کوشش نہ کرے، بلکہ عالمی اصولوں کے تحت افغانستان کے ساتھ سول بنیادوں پر تعلقات رکھے۔ وائس آف امریکہ کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ طالبان حکومت کو قانونی حیثیت صرف افغانستان کے عوام کی خواہش کے اظہار کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے، آیا پھر وہ انتخابات ہوں یا لویا جرگے کا انعقاد۔ افغانستان کے مختلف سیاسی، عسکری اور سماجی تنظیموں کے لگ بھگ 3000 اراکین پر مشتمل لویا جرگے کو افغانستان کے اہم فیصلوں اور تنازعات کے حل میں اہمیت حاصل رہی ہے۔ افغان صحافیوں کے تحفظ کی کمیٹی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ طالبان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ صحافیوں کے خلاف تشدد کے کیسوں کی وضاحت کریں گے اور انہیں حل کریں گے، لیکن بہت سے کیسوں کے بارے میں انہوں نے کوئی اطلاع نہیں دی ہے۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ اگست میں نئی حکومت کے آغاز کے بعد سے صحافیوں کے خلاف طالبان حکومت سے تعلق رکھنے والے افراد کی طرف سے تشدد کے کئی کیسز ہوئے ہیں اور کچھ میڈیا میں بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ افغان صحافیوں کے تحفظ کی کمیٹی نے حال ہی میں حکومت کے عہدیداروں سے رابطہ کیا ہے، لیکن ان کی طرف سے کوئی کارروائی یا جواب نہیں ملا۔ اس لیے کمیٹی طالبان سے اپیل کرتی ہے
کہ وہ اس کے ساتھ تعاون کریں اور صحافیوں کے خلاف تشدد کے کیسوں پر کارروائی کریں تاکہ صحافی آزادی اور غیر جانبداری سے اپنی قانونی پیشہ ورانہ فرائض انجام دے سکیں۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے مہاجرین کا کہنا ہے کہ افغانستان کے لیے 3 میں سے پہلی ہنگامی فضائی امداد جمعے کو ازبکستان کے قصبے ترمیز پہنچ گئی ہے۔ بقیہ 2 پروازیں بھی اسی ہفتے وہاں پہنچ رہی ہیں۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ چونکہ افغانستان کے ہوائی اڈے ابھی کمرشل پروازوں کے لیے نہیں کھلے ہیں، اس لیے ازبکستان کا سرحدی علاقہ ترمیز افغانستان کے لیے امداد کی ترسیل کا ذریعہ رہے گا اور زمینی راستے سے امداد افغانستان روانہ کی جائے گی۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے مہاجرین UNHCR کے ترجمان بابر بلوچ نے بتایا ہے کہ ان 3 طیاروں کے ذریعے 100 میٹرک ٹن سے زیادہ سامان بھیجا جا رہا ہے، جس میں عارضی پناہ گاہیں، کمبل، پلاسٹک کی چادریں اور دیگر ایسا سامان شامل ہے جس کی سردیوں میں افغان عوام کو شدید ضرورت ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں ایک بم دھماکے میں ایک پولیس اہلکار زخمی جبکہ عام شہریوں سمیت 17 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق منگل کی شام تقریباً 4 بجے جامع بلوچستان کے قریب کھڑی پولیس وین کے قریب IED دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں بلوچستان پولیس کا ایک اہلکار ہلاک جبکہ 13 پولیس اہلکاروں سمیت 17 افراد زخمی ہو گئے۔ دھماکے کے بعد پولیس FC اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے جبکہ زخمی اہلکاروں ایدھی ایمبولینس کے ذریعے بنیادی طبی امداد کی فراہمی کے لیے سول ہسپتال کے ٹراما سینٹر پہنچا دیا گیا، جہاں 3 زخمی افراد کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ٹارگٹ کلنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات کے بیچ شورش زدہ علاقے میں کام کرنے والے غیر مقامی مزدور اور کاریگر جوخ در جوخ اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ ان کی مسلم اکثریتی وادی کشمیر سے عجلت میں قبل از وقت روانگی کی فوری وجہ یہ نظر آ رہی ہے کہ اس ماہ اب تک جن 11 شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، ان میں بھارتی ریاست بہار اور اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے 2 مزدور، 2 خانچہ فروش اور 1 ترکھان شامل تھے، جبکہ ایک مزدور کو گولی مار کر زخمی کر دیا گیا۔ پولیس حکام نے ان ہلاکتوں اور کئی دوسری پرتشدد کارروائیوں کے لیے دی ریزسٹنس فرنٹ TRF نامی گروپ کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ ادھر سرحدی ضلع پونچھ کے گھنے جنگلات سے گھرے علاقے نارخاس میں عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان 11 اکتوبر سے جاری جھڑپ میں 2 جونیئر کمیشنڈ آفیسروں سمیت 9 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان واقعات کے بعد حکام نے جموں و کشمیر میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے، جبکہ بعض حساس علاقوں میں موجود روزانہ اجرت پر کام کرنے والے غیر ریاستی مزدوروں اور کاریگروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ رواں برس 6 جنوری کو کیپٹل ہل پر حملے کے دوران پولیس اہلکاروں کے شاندار کردار کی وجہ سے آج ملک میں جمہوریت برقرار ہے۔ ہفتے کو کیپٹل ہل پر 40ویں سالانہ نیشنل پیس آفیسرز میموریل سروس میں سن 2019 اور سن 2020 کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، جس میں صدر بائیڈن اور ان کی اہلیہ جل بائیڈن نے بھی شرکت کی۔ عین اس مقام پر جہاں سے مشتعل ہجوم کیپٹل ہل میں داخل ہوا تھا، خطاب کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے کہا کہ 9 ماہ قبل آپ کے بہن اور بھائیوں نے ایک غیر آئینی اور ہماری قوم کی اقدار ان کے ووٹ پر ایک غیر امریکی حملے کو ناکام بنایا۔ آپ کی وجہ سے جمہوریت برقرار رہی، ورنہ ہم ایک بڑی تباہی سے دوچار ہو سکتے تھے۔ 6 جنوری کو کیپٹل ہل پر مشتعل ہجوم نے اس وقت ہلہ بول دیا تھا جب امریکی کانگریس کے اراکین نو منتخب صدر جو بائیڈن کی کامیابی کی توثیق کے لیے جمع ہوئے تھے۔ ہیٹی میں پولیس نے ایک بدنام زبانہ گینگ پر الزام لگایا ہے کہ اس نے امریکہ میں قائم ایک تنظیم کے 17 مشنریوں کو اغوا کیا ہے۔ اس گینگ کو اغوا اور قتل کے لیے جانا جاتا ہے۔ ہیٹی پولیس نے اتوار کو بتایا کہ 400 موضوع گروہ نے مشنری گروپ کو گینتھیئر میں اغوا کیا،
جو دارالحکومت پورٹ او پرنس کے مشرق میں واقع ہے۔ امریکی ریاست اوہایو میں قائم تنظیم کرسچین ایڈمنسٹریٹر نے کہا ہے کہ اغوا ہونے والا گروپ 16 امریکی شہریوں اور ایک کینیڈین پر مشتمل ہے۔ ایک سینئر امریکی عہدیدار نے اپنا نام صیغہ راست میں رکھنے کی شرط پر بتایا کہ امریکہ اس مسئلے کے لیے ہیٹی کے حکام کے ساتھ رابطے میں ہے۔ عراق کے آزاد ہائی الیکشن کمیشن نے اتوار کو اس بات کی تصدیق کی ہے کہ عراق کے شیعہ عالم دین مقتدہ صدر بلاک پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ نشستیں برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ایران کے حمایت یافتہ فتح اتحاد نے منگل کے روز ابتدائی نتائج کو اس اعلان کے بعد مسترد کر دیا تھا کہ اس نے پچھلی پارلیمنٹ کی اپنی نشستوں کے مقابلے میں 75% سیٹیں کھو دی ہیں اور ان کی تعداد 48 سے کم ہو کر 12 اور 14 کے درمیان رہ گئی ہے۔ الصدر نے بیشتر نشستیں حاصل کی ہیں اور دارالحکومت بغداد سمیت عراق کے 18 صوبوں میں سے زیادہ میں اسے برتری حاصل ہے۔ تیونس اور لیبیا کے 141 افراد 6 کشتیوں سے اتوار کے روز اٹلی کے جزیرے لیمپدوسا پہنچے۔ اطالوی پولیس نے کشتیوں کی تعداد اور اصل مقام کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ 4 کشتیاں تیونس اور 2 لیبیا سے آئی ہیں۔ رضاکاروں کے ایک بین الاقوامی نیٹ ورک کا کہنا ہے کہ میدیا اور مناستیر تیونس کے درمیان ایک کشتی الٹ گئی جس میں 31 مسافر سوار تھے۔ 7 مسافروں کو بچایا گیا جبکہ 2 افراد ڈوب گئے اور 22 افراد لاپتہ ہیں۔ تارکین وطن کی بین الاقوامی تنظیم نے کہا ہے کہ رواں سال شمالی افریقہ سے اب تک 1300 سے زائد افراد بحیرہ روم کو عبور کر کے یورپ پہنچنے کی کوشش میں ڈوب گئے ہیں۔ کورونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ افریقی یونین کو ویکسین کی 1,70,00,000 خوراکوں کا عطیہ دے گا۔ یہ عطیہ جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین پر مشتمل ہوگا جس کی ایک ہی خوراک درکار ہوتی ہے۔ اس عطیے سے امریکہ کی جانب سے افریقی یونین کو ملنے والی خوراکوں کی تعداد 6,70,00,000 ہو جائے گی۔ امریکہ اس سے پہلے افریقی یونین کو ویکسین کی 5 کروڑ خوراکیں دے چکا ہے۔ افریقی یونین میں 55 ممالک شامل ہیں جن میں سے کچھ کا شمار دنیا کے غریب ترین ملکوں میں کیا جاتا ہے۔ صدر بائیڈن نے کینیا کے صدر اوہورو کنیاتا کے ساتھ جمعرات کو ایک ملاقات میں کہا کہ ہم کورونا وائرس کے خلاف اپنی مشترکہ جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے افریقی یونین کو ویکسین کی 5 کروڑ خوراکیں دی ہیں جس میں کینیا کا حصہ 28 لاکھ خوراکوں کا ہے۔ صدر کنیاٹا کا کہنا تھا کہ امریکہ نے اس سلسلے میں آگے بڑھنے میں اپنی بہترین کوششیں کی ہیں۔ WHO اور یونیسیف نے طالبان قیادت کے افغانستان بھر میں گھر گھر پولیو ویکسینیشن کی بحالی کی حمایت کرنے والی مہم کا خیر مقدم کیا ہے۔ 8 نومبر سے شروع ہونے والی ویکسینیشن مہم افغانستان کے تمام بچوں کے لیے 3 سال میں پہلا موقع ہے۔ ان میں ملک کے کچھ حصوں کے 3.3 ملین سے زائد بچے بھی شامل ہیں جو پہلے بھی ویکسینیشن مہموں تک رسائی سے محروم رہے ہیں۔ دوسری ملک گیر پولیو ویکسینیشن مہم پر بھی اتفاق کیا گیا ہے اور اسے دسمبر میں پاکستان کی پولیو مہم کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی منصوبہ بندی ہے۔ امریکہ کے پہلے سیاہ فام امریکی وزیر خارجہ اور اعلیٰ فوجی افسر کولن پال آج پیر کے روز کووڈ-19 کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 84 برس تھی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ان کے خاندان نے فیس بک پر ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ مکمل طور پر ویکسینیٹڈ تھے۔ پاول کئی دہائیوں تک امریکہ کی صف اول کی سیاہ فام شخصیات میں سے ایک تھے۔ انہیں 3 ریپبلکن صدور نے سینئر عہدوں پر نامزد کیا اور وہ امریکی فوج کے اعلیٰ عہدے تک پہنچے۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی بعض جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہی اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے جس میں حزب اختلاف کی جماعتیں ممکنہ طور پر حکومت مخالف تحریک کا اعلان کریں گی۔ حزب اختلاف مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات میں حالیہ اضافے کے خلاف اپنی اس احتجاجی تحریک کا اختتام لانگ مارچ پر کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ادھر وزیر اعظم عمران خان نے بھی سوموار کو مہنگائی کے حوالے سے اجلاس طلب کر رکھا ہے جس میں اشیاء ضروریہ کو عوام کی پہنچ میں لانے کے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔
بھارت کی جنوبی ریاست کیرالا میں جمعے سے جاری طوفانی بارشوں اور تودے گرنے کے باعث کم از کم 19 افراد ہلاک جبکہ متعدد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ریاست کے تمام کالج 19 اکتوبر تک بند کر دیے گئے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں جنہیں دوسرے مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو زبردست مالی نقصان سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے ریکارڈ کر دیا جاتا ہے۔ کیمرہ مین قذافی بابر کے ساتھ خالد حمید اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔